حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بہت بڑی قربانی. تو یہ ایام اور یہ قربانیاں تقاضا کرتی ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور ان شخصیات پر بھی کچھ گفتگو کی جائے. سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سارے کے سارے آپس میں ان کے مقامات الگ الگ ہیں، درجات مختلف ہیں. کوئی بدری صحابی ہے، کوئی عشرہ مبشرہ میں ہے، جو خلفائے راشدین میں ہے. یہ مقامات ہیں، یہ درجات ہیں. ان کے درجات اور مقامات جدا جدا ہیں، مگر یہ سارے کے سارے ان صحابہ کی جماعت کا جب سب سے اونچا فرد ہے حضرت ابوبکر صدیق، وہاں سے اس صحابہ کی جماعت کا جو ادنا ترین فرد بھی ہو، جو بھی وہ صحابی ہے، یہ پوری جماعت کے ایک ایک فرد نے ایسی زندگی گزاری ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت، اطاعت اور اللہ کی رضا کے حصول میں وہ مقام ہے کہ کوئی اور امت کا فرد اس مقام کے قریب ترین نہیں پہنچ سکتا. یہ حتمی بات ہے، یہ کوئی جذباتی بات نہیں ہے، یہ واقعاتی بات ہے اور حتمی بات ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی اس پوری جماعت کا جو ادنا ترین فرد بھی ہے اور باقی امت کا اعلی سے اعلی اللہ کا ولی کتنا ہی بلند کیوں نہ ہو جائے، وہ اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت اور اطاعت میں اس صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا. ان صحابہ کی جماعت نے اللہ اور اس کے رسول سے ایسی محبت کی ہے اور اطاعت کے میدان میں ایسی زندگی گزاری ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ اللہ نے ان کا امتحان، اس جماعت کا امتحان تقوی کے تقاضوں کے بنیاد پر لیا ہے. اور پھر اس امتحان کے بعد اس پوری جماعت کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا رضی اللہ، کہ اللہ ان کی زندگی کے اعمال، محبت اور اطاعت کے بدلے میں ان سے راضی ہو گیا ہے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ یہ جماعت کا ایک ایک فرد ایسی زندگی گزار کے گیا، ایسے اعمال اختیار کر کے گیا، ایسے امتحانات اور قربانیاں دے کر کے گیا ہے کہ اللہ نے اس دنیا میں فیصلہ فرما دیا کہ رضی اللہ ان کی ان قربانیوں کے بدلے میں، ان کی ان زندگیوں کے بدلے میں ان سے راضی ہو گیا اور انہیں ایسا مقام دے گا، ایسی آخرت میں ان کو مرتبے نعمتیں دے گا کہ وہ رضوا عنہ، یہ بھی اللہ سے راضی ہو جائیں گے.